السلام علیکم۔ ایک ایسی وادی جس نے دنیا کو حیران کر دی۔ سوچئے سعودی عربیہ کا ایک سنسان علاقہ، دور دور تک صرف پتھر، نہ کوئی بستی نہ کوئی آواز، بس تیز ہوا اور ریگستان کی خاموشی۔ اور پھر ایک آدمی اپنی گاڑی روکتا ہے، انجن بند کرتا ہے، گیئر نیوٹرل میں ڈالتا ہے اور اچانک گاڑی خود چلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی اس ڈائریکشن میں جو دیکھنے میں اوپر کی طرف لگتا ہے۔ ڈرائیور کا رنگ اڑ جاتا ہے، پیسنجرز کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں افواہ پھیل جاتی ہے یہاں جن رہتے ہیں۔ اسی افواہ کی وجہ سے اس جگہ کا نام پڑ گیا وادی جن۔ لیکن کیا واقعی یہاں جن گاڑیوں کو دھکا دیتے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہے؟ آج ہم اسی راز کی تہہ تک جائیں گے۔ کئی سالوں پہلے کچھ ٹریولرز مدینہ سے گزرتے ہوئے اس وادی سے نکلے۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ جب گاڑی نیوٹرل میں چھوڑی جاتی ہے تو وہ بنا انجن کے چل پڑتی ہے۔ یہ بات دھیرے دھیرے لوگوں تک پہنچی۔ ہر آدمی نے اپنی طرف سے ایک نئی کہانی جوڑ دی۔ کسی نے کہا رات کو سفید سائے نظر آتے ہیں، کسی نے کہا یہاں عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوابوں میں رہنے والے جن آج بھی رہتے ہیں۔ اس جگہ کی ایک وجہ سے اور بھی شہرت ہوئی، یہ مدینہ کے قریب ہے۔ لوگوں نے سوچا مدینہ کے قریب ہے تو ضرور کوئی روحانی راز ہوگا، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کسی بھی جگہ کو صرف کہانیوں کی بنیاد پر مقدس یا خوفناک نہیں مانا جا سکتا۔ ہر دعوے کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے جن کو دھوئیں سے پاک آگ سے پیدا کیا۔ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں عام طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ ان میں بھی مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، ان پر بھی حساب ہوگا۔ لیکن قرآن یا صحیح حدیث یہ نہیں کہتی کہ مدینہ کے پاس والی اس وادی میں جن رہتے ہیں۔ جب انجینئرز اور جیولوجسٹ نے اس روڈ کو سروے کیا تو انہوں نے کہا روڈ اصل میں نیچے جا رہی ہوتی ہے، لیکن آس پاس کے پہاڑوں اور ہاریزون کی وجہ سے انسان کو وہ اوپر جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس فنامنا کو دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھا گیا ہے۔ ایسی روڈز کو اکثر گریوٹی ہلز کہا جاتا ہے، اور دنیا کے اور بھی کئی ملکوں میں ایسی جگہیں موجود ہیں۔ ہر جگہ لوگوں نے پہلے اسے پیرانارمل سمجھا۔ لیکن لوگ آج بھی کیوں ڈرتے ہیں؟ انسان کو جو چیز سمجھ نہ آئے اسے وہ اکثر سپر نیچرل بنا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر جنریشن نے وادی جن کی کہانی میں کچھ نیا جوڑ دیا۔ سب سے بڑا راز شاید جن نہیں بلکہ انسان کا دماغ ہے۔ ہماری آنکھیں کبھی کبھی وہ دیکھتی ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی، اور جب اس میں ڈر اور افواہ مل جائے تو ایک عام روڈ بھی وادی جن بن جاتی ہے۔ کیا کسی نے واقعی یہاں جن دیکھے یا پھر لوگوں نے جو سنا اسی کو سچ مان لیا؟ سوچئے رات کے قریب 11 بجے کا وقت ہے، آسمان پر چاند کی ہلکی سی روشنی ہے، دور دور تک صرف ریگستان، ہوا کی سرسراہٹ، اور ایک گاڑی دھیرے دھیرے وادی جن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھی تھی جہاں لوگ کہہ رہے تھے رات کو یہاں مت جانا، جن نظر آتے ہیں۔ ڈر کے باوجود وہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے گاڑی روکی، انجن بند کیا اور نیوٹرل گیئر لگا دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد گاڑی دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک نے گھبرا کر کہا، دیکھا میں نے کہا تھا یہاں کچھ ہے۔ کئی علماء نے اس بات پر زور دیا ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جن کا وجود حق ہے کیونکہ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی خاص جگہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہاں ضرور جن رہتے ہیں، اس کے لیے قرآن یا صحیح حدیث سے دلیل ہونی چاہیے، اور وادی جن کے متعلق ایسی کوئی اوتھینٹک دلیل موجود نہیں، اسی لیے اس جگہ کو جنوں کا گھر کہنا درست نہیں۔ کیا جن انسان کو دھکا دے سکتے ہیں؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اسلام کے مطابق جن اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے پاس قدرتی صلاحیتیں ہیں جو انسانوں کے مختلف ہیں، لیکن ہر عجیب واقعے کو جن سے جوڑنا بھی غلط ہے۔ اگر کوئی گاڑی چل رہی ہے تو پہلے اس کا نیچرل سبب دیکھا جائے گا، صرف جب کوئی دلیل ہو تبھی کسی غیر معمولی بات کو حکم لگایا جائے گا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وادی سے کوئی تعلق تھا؟ ایک رات جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھی گئی۔
یہ واقعہ مکہ کے دور کا ہے۔ ایک رات نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت کچھ جن اس جگہ سے گزرے۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی وہ رک گئے، ہر لفظ کو غور سے سننے لگے۔ انہوں نے پہلے کبھی ایسا کلام نہیں سنا تھا۔ قرآن ان کے دلوں میں اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر سورہ الجن اور سورہ الاحقاف میں کیا ہے۔ جن اپنی قوم کے پاس لوٹ کر بولے، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو ہدایت کی طرف بلاتی ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ حق ہے کیونکہ قرآن نے خود بیان کی ہے۔ لیکن کیا یہ جگہ وادی جن تھی؟ یہیں سے غلط فہمی شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں جن نے قرآن سنا تھا وہی آج کی وادی جن ہے، لیکن اس بات کا کوئی صحیح ثبوت موجود نہیں، نہ قرآن میں نہ صحیح احادیث میں۔ سعودی عربیہ میں مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں گاڑیاں عجیب طریقے سے چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ سالوں پہلے لوگوں نے اس فینومینا کو سمجھنے کے بجائے اسے جن سے جوڑ دیا۔ پھر ٹریولرز نے کہانیاں سنانا شروع کر دی۔ سوشل میڈیا نے ان کہانیوں کو اور مشہور کر دیا۔ آج دنیا بھر کے لوگ اس جگہ کو وادی جن کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، نام مشہور ہونا اور بات کا سچ ہونا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور وادی جن۔ ایک اور مشہور کہانی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قابو والے جن یہاں چھوڑ دیے تھے، لیکن اس کا بھی قرآن یا صحیح احادیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ قرآن صرف اتنا بتاتا ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن پر حکومت دی تھی۔ یہ نہیں بتایا کہ ان کا کوئی لشکر اس وادی میں رہتا تھا۔ اگر واقعی جن مل جائے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر وادی جن میں رات کو جن مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کا جواب بہت سیدھا ہے، نہ انہیں پکارو، نہ ان سے مدد مانگو، نہ ان کے پیچھے بھاگو۔ اگر کبھی کسی چیز سے خوف محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھو، اللہ پر توکل رکھو، آیت الکرسی پڑھیے، یہی سننا کا طریقہ ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ وادی جن میں رات کو عجیب آوازیں کیوں آتی ہیں۔ ریگستان کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ تیز ہوا جب پتھروں کے درمیان سے گزرتی ہے تو کبھی عجیب آواز پیدا ہوتی ہے، کبھی دور کسی جانور کی آواز گونجتی ہے۔ کھلی جگہ میں آواز کا ایکو بھی عجیب لگتا ہے۔ اگر انسان پہلے ہی ڈرا ہوا ہو تو اسے ہر آواز کسی انجان مخلوق کی لگ سکتی ہے۔ اس لیے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں ڈر انسان کے دماغ کو عام چیزوں کو بھی غیر معمولی بنا کر دکھاتا ہے۔ لوگ وادی جن کیوں جاتے ہیں؟ آج بھی ہزاروں لوگ صرف کیوریوسٹی کی وجہ سے اس جگہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، گاڑی نیوٹرل میں چھوڑ دیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں، دیکھو جن گاڑی کو کھینچ رہے ہیں۔ لیکن جب انجینئرز نے اس روڈ کو ناپ کر دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک آپٹیکل ایلیوژن ہے۔ روڈ دیکھنے میں چڑھائی لگتی ہے، لیکن اصل میں ہلکی سی ڈھلان ہوتی ہے۔ انسانی آنکھ آس پاس کے پہاڑوں اور ہاریزون کی وجہ سے دھوکہ کھا لیتی ہے۔ سب سے بڑی مسٹری، شاید وادی جن کا سب سے بڑا راز جن نہیں بلکہ افواہ ہے، ایک افواہ جو اتنی بار دہرائی گئی کہ لوگوں نے اسے حقیقت مان لیا، اور جب افواہ میں ڈر شامل ہو جائے تو وہ کہانی اور بھی زیادہ مشہور ہو جاتی ہے۔ کیا جن سنسان جگہوں میں رہتے ہیں؟ اسلام کے مطابق جن دنیا میں موجود ہیں، اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ویران جگہوں اور ناپاک مقامات میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن کس جگہ پر جن رہتے ہیں اس کا اسپیسیفک لسٹ قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں ہے، اس لیے کسی خاص وادی یا پہاڑ کے بارے میں یقین سے کہنا کہ یہ جنوں کی جگہ ہے صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مسلمانوں کو جنوں کی تلاش کرنے یا ان سے بات کرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا، ہر کام اللہ کا نام لے کر شروع کرو، صبح اور شام کی اذکار پڑھو، اگر ڈر لگے تو صرف اللہ کی پناہ مانگو۔ اصل راز جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رات کا وقت تھا، ریگستان کی ہوا اور تیز ہو چکی تھی، چاند کی روشنی پتھروں پر پڑ رہی تھی۔ ایک بزرگ سعودی رہنما کچھ مسافروں کے ساتھ اس روڈ پر کھڑے تھے۔ ایک مسافر نے پوچھا، کیا واقعی یہاں جن رہتے ہیں؟ بزرگ مسکرا کر بولے، میں یہاں پچھلے 40 سال سے آ رہا ہوں،
لوگ بدلتے رہے، کہانیاں بدلتی رہیں، لیکن کسی نے بھی جن کو دیکھنے کا کوئی اوتھینٹک ثبوت نہیں دیا۔ یہ الفاظ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ کیا پرانی اسلامی کتابوں میں وادی جن کا ذکر ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اسلامک ہسٹری کی مشہور کتابوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے واقعات میں مدینہ کے قریب کسی وادی جن کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اگر واقعی یہ جگہ کسی خاص روحانی اہمیت رکھتی تو اس کا ذکر ضرور ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کا نام وادی جن کیسے پڑا؟ اس کا جواب تاریخ سے زیادہ انسانی فطرت میں چھپا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ گاڑی انجن بند ہونے کے بعد بھی چل رہی ہے تو ان کے پاس اس وقت کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں تھا۔ سب سے آسان جواب تھا، یہ جن کا کام ہے۔ پھر یہ بات ایک زبان سے دوسری زبان تک پہنچتی گئی۔ ہر آدمی نے اپنی طرف سے تھوڑا سا سسپنس اور تھوڑا سا خوف اس میں ملا دیا۔ ایک عام روڈ دنیا کی سب سے مشہور مسٹیریس جگہوں میں شامل ہو گئی۔ جن کا وجود 100% حق ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، لیکن مدینہ کے پاس مشہور وادی جن کو جنوں کی وادی کہنا دلیل سے ثابت نہیں۔